پیمانہ بنایا، اس پیمانے کے مطابق پھر ہم اس چیز کو، اس کام کو چیک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پیٹرول چیک کرنا ہو، اس کے لیے ایک پیمانہ ہے۔ ہم نے اسی طرح دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی پیمانہ بنایا۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ ایمان کو چیک کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ شریعت اسلامیہ نے ہم کو بتایا۔ تو اس بارے میں آج میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان کا لیول کیا ہے، اور کیا ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کس لیول کا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ کے قرآن کی روشنی میں آج ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ نماز کا قیام وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ یوم آخرت پر یقین رکھنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، گویا کہ وہ بندہ مومن ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے، مسجدوں کے ساتھ پیار کرنے والے، مسجدوں کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے، مسجدوں میں حاضری دینے والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کریں گے، اور جو نماز قائم کریں گے حقیقت میں وہ مومن ہیں، وہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ایمان کی گواہی دو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بندہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے وہ اصل میں اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا معیار، سب سے پہلا پیمانہ ہے اپنے ایمان کو چیک کرنے کا، کہ کیا ہم مسجدوں میں آتے جاتے ہیں، مسجدوں میں نماز قائم کرتے ہیں، نماز باجماعت پڑھتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے اندر وہ ایمان کا لیول موجود ہے جو قرآن نے ہم کو بتایا۔ پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 درجے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا درجہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور آخری درجہ کیا ہے؟ راستے میں چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ہم بازار میں جا رہے ہیں، کسی گلی میں جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایک پتھر پڑا ہوا راستے میں، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایمان کا لیول ہے۔ سب سے 70 درجے ہیں، سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا وہ راستے میں سے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ حقیقت میں ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا پیمانہ ہے۔ اگر آپ راہ چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا سکتے ہیں لیکن نہیں ہٹا رہے تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹا سا کام ہے رہنے دو اس کو، کیا کرنا، چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے، اور چھوٹا گناہ سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنا نہیں چاہیے۔ لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ جنت میں کلا بازیاں لگا رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں وہ خوشی کے ساتھ ادھر ادھر چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ راستے میں ایک درخت تھا، اس کی ایک ٹہنی، ایک شاخ لوگوں کو راستے میں رکاوٹ بنتی تھی، اس کے پاس اس شاخ کو کاٹنے کا اوزار موجود تھا۔ اس بندے نے اس کے ساتھ اس شاخ کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے راستے میں آسانی ہو گئی، لوگوں کی تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ نے اس ایک نیکی ہی کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر!
اس لیے یہ ایک پیمانہ ہے ایمان کو چیک کرنے کا کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے ہم کسی تکلیف دہ چیز کو دیکھتے ہیں، راستے میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہٹا دیں۔ یہاں سے ضمناً یہ بات بھی ہم کو ملتی ہے کہ راستوں میں رکاوٹیں جان بوجھ کر ڈالنا، کسی وجہ سے ایسے ہی سڑک کے اندر کنات لگا دینا، ایسے ہی سڑک کے اندر راستہ بند کر دینا، لوگوں کے لیے راستوں کو دشوار کر دینا، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان کے پیمانے کے مطابق پورا نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، ہم اس بات کو چیک کریں کہ کہیں اس پیمانے کے مطابق ہمارا ایمان کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دینے والے کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیمانہ بتایا۔ وہ پیمانہ یہ ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ لہذا ان کیفیتوں کے بدلنے کا نام بھی ایمان ہے۔ نیکی کر کے آپ کے اندر کوئی خوشی نہ ہو، گناہ کر کے آپ کے اندر کوئی شرمندگی نہ ہو، تو یاد رکھیں اس بات کو، یہ بھی ایمان کی فکر کرنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی برائی، اچھائی برائی یہ برابر نہیں ہے۔ اگر یہ برابر نہیں ہے تو ان کی کیفیت بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم یہ بات سمجھیں، یہ دیکھیں، یہ جو معیار، یہ جو پیمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے ہم کو بتایا ہے، اس پیمانے کے مطابق کیا ہم مومن ہیں، کیا ہمارے اندر ایمان کا لیول موجود ہے، کیا ہمارے اندر ایمان کی مقدار اور حرارت موجود ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ہم کو بتائی ہیں۔ اس کے مطابق اپنے ایمان کو چیک کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔